دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بادشاہ کے بارے میں سنا ہے جس نے خود کو خدا کہہ دیا تھا؟ ایک ایسا شخص جس کے غرور نے آسمانوں کو چیلنج کیا، اس نے نبی وقت سے مناظرہ کیا اور کس نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں خالق حقیقی کا انکار کر دیا۔ مگر انجام کیا ہوا؟ قدرت نے اس سے کس طرح انتقام لیا، اور کیا اس کی بیٹی نے اپنے باپ کی طرح کفر پر جان دی یا ایمان لے آئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے نمرود کی پوری داستاں، اس کا تکبر، اس کی بادشاہت، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی ملاقات اور اس کا انجام۔ تو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ قصہ صرف ایک ظالم بادشاہ کی ہلاکت کی کہانی نہیں، بلکہ یہ انسان کے غرور، ایمان اور اللہ کی قدرت کا زبردست پیغام ہے۔ نمرود کی کہانی تاریخ کی ان عجیب ترین داستانوں میں سے ایک ہے جہاں ایک انسان اپنی بادشاہت کے نشے میں اتنا ڈوب گیا کہ اس نے خود کو خدا کہنے کی جسارت کر ڈالی۔ نمرود بن اقام بن قوش بن حام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ اس کا تعلق بابل یعنی موجودہ عراق کے علاقے سے تھا۔ یہ شخص ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت وسیع تھی، مال و دولت بے شمار، فوجی قوی اور رعایا لاکھوں میں۔ مگر جوں دولت و اقتدار بڑھتا گیا، اس کے دل میں تکبر بھی بڑھتا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سب سے ابتر سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی رزق دیتا ہوں، میں ہی موت و زندگی کا اختیار رکھتا ہوں۔ یہ باتیں وہ کھلے عام اپنے دربار میں کہا کرتا تھا تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور اسے اپنا خدا مان لیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت شروع کی، بتوں کی پرستش کو جھٹلایا اور صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا، تو نمرود کو سخت غصہ آیا۔ اسے لگا کہ ابراہیم اس کی خدائی کے دعوے کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ نمرود نے اپنے وزیروں اور درباریوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ ابراہیم لوگوں کے دلوں میں میرے خلاف بغاوت ڈال رہا ہے، اسے فوراً میرے دربار میں حاضر کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں پہنچے تو نمرود نے اپنے تخت سے تکیہ لگا کر غرور کے ساتھ کہا، ابراہیم، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ میں ہی خدا ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت سکون اور اقتدار سے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے فوراً 2 قیدی منگوائے، اس ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ پھر بولا، دیکھو، میں نے بھی ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی زبان ننگک ہو گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کافر حیران رہ گیا۔ اس مکالمے کے بعد نمرود کے غرور میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حکم دیا گیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ لوگوں نے لکڑیوں کے انبار جمع کیے، اتنی بڑی آگ جلائی کہ اس کی لپیٹیں آسمان کو چھونے لگیں۔ پرندے جب اوپر سے گزرتے تو جل کر زمین پر گر جاتے۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دو تاکہ اس کا خدا اگر سچا ہے تو اسے بچا لے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجی کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی، جلانے کی بجائے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ نمرود نے یہ منظر دیکھا مگر پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اس کے دل پر غرور کا پردہ اتنا موٹا تھا کہ وہ حق دیکھ کر بھی انکار کرتا رہا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جادوگر کہا، فریب کار کہا اور اپنی سلطنت میں اعلان کروایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس واقعے کے بعد نمرود کے اقتدار میں زوال آنے لگا، اس کی ریا میں بغاوتیں شروع ہو گئیں، بارشیں بند ہو گئیں، قحط پڑ گیا، فصلیں سوکھ گئیں۔ نمرود نے آسمان کی طرف تیر چلائے کہ میں آسمان کے خدا سے جنگ کروں گا، مگر وہ تیر خون آلودہ ہو کر واپس آ گئے۔ اس نے سمجھا کہ میں نے خدا کو مار دیا ہے اور مزید غرور میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ایک دن اللہ نے اس کے غرور کو ایسا انجام دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن و تاریخ کے مطابق ایک چھوٹا سا مچھر یا مکھی اللہ کے حکم سے اس کی ناک کے سوراخ میں داخل ہوئی، دماغ تک پہنچ گئی اور وہاں جا کر اس کے دماغ کو کھانا شروع کر دیا۔ نمرود درد سے پاگل ہو گیا، کبھی اپنے سر کو مارتا، کبھی لوگوں سے کہتا کہ میرے سر پر ہتھوڑا مارو تاکہ درد کم ہو۔ اس کے درباری روزانہ اس کے سر پر جوتے اور ہتھوڑے مارتے تاکہ اسے تھوڑی راحت ملے۔ کئی سال وہ اس اذیت میں رہا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ یہی انجام تھا اس شخص کا جس نے اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اب آتے ہیں نمرود کی بیٹی کے واقعے کی طرف۔ بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جو اپنے باپ کے مقابلے میں نرم دل اور سمجھدار تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اس نے یہ منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک انسان جسے جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی گئی اور اس کے اندر آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور آگ اسے نقصان نہیں پہنچا رہی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں ایمان کی روشنی جاگی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر میرا باپ سچا خدا ہوتا تو آگ اس ابراہیم کو کیوں نہ جلاتی۔ اس نے چپکے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ کا رب واقعی سچا رب ہے۔ کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ وہ ایمان لے آئی تھی مگر اپنے ایمان کو اپنے باپ سے چھپایا رکھا کیونکہ نمرود بہت ظالم تھا۔ کچھ مؤرخین کے مطابق نمرود کی بیٹی بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام پر عمل کرتی رہی اور اس کے رب کی ہلاکت ہونے کے بعد اس نے توحید پر ایمان ظاہر کیا۔ مگر بعض دیگر روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ ایمان کے قریب تو پہنچی لیکن باپ کے خوف سے اس نے کھلے عام اسلام قبول نہ کیا۔ بہرحال اس کے دل میں ایمان کی چنگاری ضرور روشن ہو گئی تھی اور وہ اپنے باپ کے انجام کو دیکھ کر کہتی تھی کہ واقعی میرا باپ جھوٹا خدا تھا اور ابراہیم کا رب ہی سچا ہے۔ نمرود کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت، دولت، بادشاہت اور شہرت انسان کو کبھی خدا نہیں بنا سکتی۔ ایک ذریعے کے برابر بھی مخلوق یعنی ایک مکھی اللہ کے حکم سے اس شخص کو ہلاک کر دی گئی جو خود کو خدا کہتا تھا۔
یہ داستان اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ واحد ہے، اور جس نے اپنے رب کے مقابلے میں سر اٹھایا اس کا انجام ہمیشہ ذلت اور ہلاکت ہی ہوا۔ آج ہمیں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی طاقت اور دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں، مگر نمرود کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زمین میں سب کچھ مٹ جائے گا، باقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو برزخ اور عزت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صبر، ایمان اور یقین سے نمرود جیسے بادشاہ کو شکست دی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ سچائی کے سامنے دنیا کی سب طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمرود کی موت کے بعد اس کی سلطنت ختم ہو گئی، اس کا نام مٹ گیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس کے آگے جھکے گا وہ بلند ہوگا، اور جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ ذلیل ہو کر ختم ہو جائے گا۔ نمرود کی کہانی محض ایک بادشاہ کی داستان نہیں، بلکہ یہ انسان کے غرور اور خدا کی قدرت کا سبق ہے، اور انسان جو سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ ایک سانس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ آپ ضرور سے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔